السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی سید فہیم آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں کرونا وائرس کا پیغام لے کر۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وائرس سے ہمیں یعنی کہ پوری انسانیت کو کیا سبق ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اے انسانوں، تم پر کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی، کوئی وبا تم پر نہیں آتی مگر یہ کہ تمہارے اپنے کیے کرموں کی وہ سزا ہوتی ہے، تمہارے اپنے اعمال کا وہ بدلہ ہوا کرتا ہے۔ تو دوستو، جب اس وائرس کے تمام پہلوؤں کو دیکھا جاتا ہے تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہوتی ہے، یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ چائنا میں بہت زیادہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہوا، انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی۔ ان لوگوں نے بحیثیت انسان اپنے آپ پر بھی ظلم کیا، اپنے علاوہ پر بھی انہوں نے ظلم کیا۔ ایک زمانے سے ان لوگوں نے ایک خاص سمودائے پر، ایک خاص مذہب کے لوگوں پر انہوں نے ظلم کیا، زبردستی کی، بہت ساری پابندیاں انہوں نے لگائیں جو کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کم سے کم انسانیت کے ناطے انہیں یہ تمام چیزیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ تھا ایکسٹرنل۔ میں اشارہ دیتا ہوں، آپ کو سمجھ لینا چاہیے۔ اور انٹرنل انہوں نے یہ ظلم کیا کہ اپنے آپ کے فطرت کے خلاف، یعنی کہ انسانیت کی فطرت کے خلاف انہوں نے کام کیے۔ انہیں جو چیزیں نہیں کھانا چاہیے تھا، فطرت انسانی جس کو قبول نہیں کرتی، ان چیزوں کو وہ کھانے لگے، زہریلی چیزوں کو، بچھوؤں کو، سانپوں کو، کتوں کو، بلیوں کو، چمگادڑ کو، اسی طرح نہ جانے کتنی ایسی چیزوں کو وہ کھانے لگے جو کہ انسانیت کی فطرت کے خلاف تھے۔ یہ انہوں نے انٹرنل انسانیت کے ساتھ ظلم کیا۔ تو بہرحال دوستو، ان لوگوں نے جب اس طرح کا ظلم کیا تو اللہ رب العزت نے ان پر وبا کی شکل میں یہ کرونا وائرس کو حاوی کر دیا۔ اب ان کے شہر تباہ، ان کی مالیات تباہ، وہ بہت پریشان ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ اس دنیا سے اس وائرس کو ختم کر دے۔ لیکن دوستو، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس وائرس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ دوستو، ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم انسانیت کو فروغ دیں، ہم انسانیت کا گلا نہ گھوٹیں۔ ہم چاہے جس مذہب کے ہوں اور ہمارا معاملہ چاہے جس مذہب والے کے ساتھ ہو، لیکن ہم سب تو انسان ہیں۔ انسانیت کو ہمیں فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ پر بھی ظلم نہ کریں، ہم اپنے علاوہ پر بھی ظلم نہ کریں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے، خاص طور سے مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وائرس کا رخ ہماری طرف اللہ رب العزت کر دیں، اس لیے کہ ہمارے دن رات اللہ کی نافرمانیوں میں ہیں۔ ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے، ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ایک الارم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں، ہم اپنے گریبان میں جھانک لیں، ہم اپنے معاملات کو دیکھ لیں، ہم اپنے روز کے ایکٹیویٹیز پر غور کریں کہ کہیں ہم اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تو نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے یہ کرونا وائرس یا اس سے خطرناک وائرس ہم تک پہنچے۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اگر ہم اللہ کے حکموں کے خلاف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف کر رہے ہوں تو دوستو، ہم پر اس سے بھی زیادہ خطرناک وائرس لعنت کی شکل میں ہم پر برس رہا ہے، جو کہ ہماری آخرت کو تباہ کر دے گا۔ تو دوستو، ہمیں غور کرنا ہوگا، ہمارے پارٹس آف باڈی کہیں ایسا تو نہیں کر رہے کہ اللہ کی لعنت یا پھر کسی اور خطرناک اور ڈینجر وائرس کو ہماری طرف دعوت دے رہے ہیں۔ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم ہر قدم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا اور ہمیں اپنی زندگی کو سدھارنا ہوگا۔ اگر ہم نے اب بھی کوتاہی کی جبکہ ہمارے اوپر ایک الارم بج رہا ہے، لیکن اگر ہم نہیں سنبھلیں گے تو دوستو پھر ہمارے لیے تباہی ہے، دنیا کی بھی تباہی ہمارے اوپر ہے اور آخرت کی تباہی بھی ہمارے اوپر ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں اور میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میسج سمجھ آ گیا ہوگا، کرونا وائرس کا میسج، کہ اس کرونا وائرس نے ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کیا، انسانیت کی طرف متوجہ کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائیں، ایک اچھا مسلمان بنائیں، ایک اچھا امتی بنائیں۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی۔
اور میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں. اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیرہ.